اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مربا، اب آپ کی ٹرن ہے، آپ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے اس مبارک کلاسز کو اٹینڈ کرنے کا موقع دیا، اور میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر ہمارے لیے سکھایا۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کا سکھانے کا جو انداز تھا وہ بہت ہی پیارا تھا، اور بہت پیاری طریقے سے ہمیں بتاتی تھی، اور اسپیشلی آپ کا جو پریکٹیکل پوائنٹس تھا اور آپ اپنی پرسنل ایکسپیرینس بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتی تھی، جو ہمیں بہت بینیفیشل لگتا تھا۔ الحمدللہ، جب سے میں دورہ قرآن کلاسز سٹارٹ کی ہوں، میرے اندر جو قرآن کا شوق پیدا ہوا ہے، الحمدللہ بہت اچھا لگا ہے، اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہے الحمدللہ۔ جیسے میں جب کوئی بھی کام ابھی شروع کرتی ہوں تو بسم اللہ کا پڑھنا الحمدللہ، اور مجھے پہلے پڑھتی تھی صبح و شام کی اذکار، لیکن اس کی اہمیت مجھے اتنی پتہ نہیں تھی۔ الحمدللہ جب ابھی صبح و شام کی اہمیت کا اذکار کی اہمیت کا پتہ چلا ہے تو میں الحمدللہ بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں، اور میں اپنے ہسبینڈ کو بھی اس کی تاکید کرتی ہوں۔ اور جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے کہ میں بھی ابھی ہر نیک عمل کے بعد اس کی قبولیت، ہمیں بھی ہر نیک عمل کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اور قرآن کی آیت میں بھی ایک آیا ہے، وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، مومنوں اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ہمیں بھی اللہ کو ہمیشہ کثرت سے یاد کرنا ہے ہمارے زبان میں۔ ہم جب آج کچن میں جاتے ہیں، باہر میں جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ذکر اپنی زبان میں ہمیشہ ذکر کرنا ہے اللہ کی۔ اور الحمدللہ میرے اندر نرمی بھی پیدا ہوئی ہے الحمدللہ، صبر کے ساتھ سب چیزوں کو لے کر چلنا ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ جو ہے محبارہ ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو، اور اللہ کا کرم اور آپ کا باقی سب کا کہ ہم سب مل کے ہم نے دورہ قرآن کا کیا، اور واقعی یہ اگر ہم اکیلے کرتے یا سوچتے، یا پہلے جیسے ہم نے قرآن پڑھا ہے رمضان میں لیکن اس طرح نہیں پڑھا، تو واقعی اس کا الگ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہمیں یعنی اس میں کتنی نصیحت ہے ہمارے لیے، اور کتنا اس سے چینج آتا ہے ہماری زندگی میں، چاہے ہم ایسے پڑھے صرف ترجمے کے ساتھ اور اتنی تفسیر کے ساتھ، اور ویسے بھی اس کی برکت ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور ایسے پڑھنا اس کا الگ ہی احساس ہوتا ہے آپ کو۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ کیا دورہ قرآن کا، تو یعنی واقعی اس سے لگتا ہے کہ واقعی ہم اتنا ٹائم ہم نے ضائع کیا، یعنی کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، کیوں نہیں کیا۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور باقی سب کو کہ آپ سب نے یہ سب کی کاوش سے ممکن ہوا کہ ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے رمضان میں آگے ہم کرتے رہیں گے،
اور اس کے علاوہ ویسے بھی ہم کوشش کریں گے کہ نارمل ڈیز میں بھی پڑھیں، باقی دنوں میں، کہ صرف رمضان میں نہ پڑھیں۔ اور یہ کہ ہاں تو قرآن شریف میں یعنی بہت سے اس کو پڑھنا اور ایسے پڑھنا یعنی اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ اور یعنی اور جب ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں یعنی اس کا رائٹر جیسے ہوتا ہے تو ہم یعنی اس کے لیے اتنا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور واقعی اس کا رائٹر وہ اللہ ہے، اللہ کی عظیم شان ہستی جو تو یہ کتاب ہے ہی خاص، یعنی ایک ضابطۂ حیات، ایک بہت پیارا پیغام ہمارے خالق کی طرف سے ہم سب انسانوں کے لیے۔ اور یعنی ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کا ہمیں مطلب آنا چاہیے کہ واقعی اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس دورہ دورہ قرآن کے دوران یعنی مجھ میں کیا تبدیلی آئی ہے، یعنی ویسے اگر ہم دیکھیں قرآن کو پڑھنا یعنی ابھی ہم نے پڑھا ہے اور اس سے ہم نے کیا ایبزارب کیا ہے وہ تو بہت کم ہوگا۔ جیسے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یعنی یہ بہت گہرا، سمندر کی طرح گہرا اور اتنا وسیع ہے کہ ہم چاہے جتنے بھی بڑے عالم بن جائے اس کے ہم اتنا ہی نہیں حاصل کر سکتے جتنا آپ ایک سوئی جو ہوتی ہے یا کوئی ایک فنگر آپ کی وہ ڈبو کے آپ سمندر میں پانی میں ڈالتے اور اس پہ جتنا پانی لگتا ہے تو اتنا بھی ہم ایبزارب نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور واقعی ابھی آپ سب کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ واقعی کتنا اس میں یعنی بہت مختصر الفاظ میں بار بار چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں، لیکن کتنا گہرا اس کا مقصد اور پیغام ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو اپنے اندر لے کے آئیں۔ اور اسی طرح بہت سارے پوائنٹس میں نے یعنی نوٹ کیے اور بار بار پڑھے، اور اس میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، اور نماز قائم کرنا یعنی اس کو پڑھنا نہیں، صرف اس کو قائم کرنا، کہ ہم نماز ایسے پڑھے جیسے ہم کوئی عمارت قائم کرتے ہوں، کہ وہ اتنی مضبوط ہو کہ وہ اس کی بیس اسٹرانگ ہو۔ اور جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو یا ان کو فورس کرتے ہیں کہ پڑھ لیں تو وہ اس ٹائم تو پڑھ لیں گے، لیکن آج کل جیسے یعنی میڈیا اور سب کچھ اوپن ہے تو اس میں جیسے اگر بچے بڑے بھی ہوں گے، اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں یا کیوں، کہ ہمارا یعنی اللہ کون ہے یا ہمارا تعلق اللہ سے کیسے ہمارا بنانا ہے، وہ اگر ہم بچوں کو ایسے کہے کہ ہم نماز پڑھنا یعنی وہ اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، تو وہ ایسا ہوگا کہ ہمارا تو ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ہم پہ نظر رکھیں گے یا نہیں، لیکن وہ نماز پڑھیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ انہوں نے تعلق بنانا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے ہی بن سکتا ہے۔ تو اور نماز کا بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینا یا صدقہ دینا جو ہم دیتے ہیں کسی کو، کسی کے ساتھ کچھ اچھا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کو کوئی تکلیف دیتے ہیں یا اس کو جتاتے ہیں یا بالکل انڈائریکٹلی بھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف مثالیں دیتے ہیں چیزوں کے بارے میں، جیسے شہد کی مکھی، مچھر، مکھی، چونٹی، آسمان، زمین، پہاڑ، ساری چیزوں کی، ہر ایک پتے کی اور ہر چیز کی، کہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں اور کہ ہم اس پہ تدبر کر سکیں ہر ایک چیز پہ، کیونکہ ہم دیکھیں گے ہر چیز پہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی اگر ہم ایک پتے کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں وہ اللہ کی یاد دلائے گا۔ اور اگر ہم یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے آپ پہ غور و فکر کریں، ہمارے خود اپنے وجود پہ، کہ ہمارے جوائنٹس جو ہیں اگر ہم اس کو موو کرنا چاہیں، ہم اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کریں گے تو کیا ہوگا، وہ توڑ دیں گے ہم۔ تو یعنی ہمارا جوڑ جو ہے وہ اللہ کا فرمان بردار ہے، یعنی وہ کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے موو ہوتا ہے ہمارا، یعنی وہ ہم دوسری طرف نہیں موڑ سکتے اس کو، تو یعنی اللہ کے رضا کے مطابق ہی وہ حرکت کرتا ہے۔ اور اس میں یعنی ہر ایک چیز میں تدبر کرنا، اگر اس میں ہم تدبر کریں گے تو انسان کو ہم دیکھیں گے تو وہ بھی ہمیں یاد دلائے گا اللہ کا، اور ہر ایک چیز کو ہم دیکھیں گے تو وہ بھی ہمیں یاد دلائے گا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے ہمارا بنانے والا۔
اور یعنی 4 اس میں اور یعنی مختلف آیات میں ہیں. ابھی مجھے آیات کا وہ نہیں ہے ایگزیکٹلی پتہ، لیکن 4 ہم نے پڑھے ہیں. 4 جہالت کی قسمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ہمیں یعنی وہ اپنے آپ میں دیکھنی ہے کہ ظن الجاہلیہ، حمیت الجاہلیہ، تبرج الجاہلیہ اور حکم الجاہلیہ، کہ یہ 4 قسمیں ہیں جاہلیت کی. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وہ ہم اپنے اندر دیکھیں، یعنی خود کو شیشے میں دیکھیں کہ ہمیں تو نہیں ہے، اور کہ ہمیں پتہ نہ ہو اور انٹینشنلی ہم کوئی ایسی چیز فالو کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں ایسا جو کہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے لوگوں نے کیا تھا، کہ ہم اس جاہلیت میں تو نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ وہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کون سی آیت تھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن قلب سلیم کا ذکر جب تھا کہ قلب کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ میں حاضر ہو جاؤں اللہ کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ، یعنی وہ دل جو کہ صاف دل ہو، جو بے عیب دل ہوتا ہے اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، یعنی جس میں کوئی عیب نہ ہو، یعنی کسی کے لیے کوئی اس میں برائی نہ ہو، وہ دل. اور ایک مومن کا یعنی وہ دل ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا دل ویسے ہی رکھیں. اور دل کے سکون کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کے اللہ کے ذکر میں ہی دل کا سکون ہے. اور جیسے ہم یعنی اگر دل کا سکون ہمیں چاہیے تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور جیسے اس کا ایک یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں یا کوئی اچھا کرتے ہیں تو اس کا اثر تو ہمیں ظاہری یہی نظر آتا ہے کہ ہم برا کر رہے ہیں یا اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر بھی کچھ بگاڑ لا رہے ہوتے ہیں. تو یعنی اس سے اگر برا کرتے ہیں تو اندر بھی کچھ چیزیں ٹوٹ رہی ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر، اور اس سے وہ ہوتا ہے وہ بے چینی بے سکونی پیدا ہوتی ہیں. تو اور جو ہوگا ایسے یعنی جو یہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے دل کے سکون کو برقرار رکھے، یعنی وہ کسی اور کے ساتھ برا نہ کرے، عدل و انصاف کے ساتھ چلے، تو اس کا ایمان مضبوط ہوگا. اور اس کو وہ جو ہوتی ہے دلی سکون، جو اصل دلی سکون ہوتا ہے وہ اس کو میسر ہوگا. اور یعنی جیسے جی انشاءاللہ 5 منٹ ہو گئے جی، زیادہ ہو گئے. جزاک اللہ خیر، کوئی بات نہیں. لیکن جی فائزہ، نیکسٹ فائزہ ہے. السلام علیکم. میرا بھی دورہ قرآن یہ پہلا تھا اور کافی عرصے سے چاہ رہی تھی کہ لوں، لیکن میں نہیں لیتی تھی کوئی نہ کوئی بہانے کی وجہ سے. لیکن اس بار ماشاءاللہ میں نے کیا اور پورا نہیں ہو سکا، بیچ میں غائب ہو گئی تھی، لیکن جتنا بھی لیا مجھے بہت مزہ آیا الحمدللہ. اور ناہید نے اتنا ایزی طریقے سے سمجھایا، اور جو پریکٹیکل پوائنٹس وہ میں نے لکھے تھے، کہیں کہیں مارک کر لیے تھے، تو جب قرآن پڑھ رہی ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر اس طرح سے تھا اور یہ آیات تھی. اور جو آیات مارک کروائی تھیں دعاؤں کے لیے وہ تو بہت ہی پیاری تھیں، اچھی خاصی میرے پاس جمع ہو گئیں، جو میں اب روز پڑھتی ہوں، بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں. اور انشاءاللہ اگلے سال بھی ضرور لوں گی اگر زندگی رہی. اور ناہید نے کروایا، مجھے زیادہ مزہ اس لیے بھی آیا کہ ناہید نے بہت ایزیلی کروایا. دوسرا تھی کہ میری امی اس گروپ میں ہے، تو امی نے بھی پورا میرے ساتھ ختم کیا. میں روز ان سے پوچھتی تھی آج آپ نے کی کلاس، تو ان کی تو ماشاءاللہ ساری ہی ہوئی تھی، میری کچھ کم ہو گئی تھیں. لیکن ناہید آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ کہ میں نے اپنا قرآن اس طرح سے ایک طرح سے ختم کر لیا، یہ والا دورہ قرآن. اور انشاءاللہ اگلے سال بھی لیں گے. تھینک یو سو مچ. بس یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے حق میں قبول فرما، اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم میں حاصل کرنے والا بنائے. ربی زدنی علما. میں بھی آپ سب کا پہلے ایک ریویو دوں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد میں بات کروں گی. ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہی ہیں مہاپارا، کرنا چاہ رہی ہیں، میسج آیا آپ کا. جی مہاپارا آپ کر لیجئے تاکہ پھر ہم دعا کریں. مجھے بالکل کہ اس سے یعنی اہم یعنی اس سارے وقت کا جو 2 گھنٹے یا اس سے تھوڑا زیادہ ہم بیٹھے ہر روز قرآن کو پڑھنے کے لیے، یعنی یہ میرے خیال میں سب سے اہم جو وقت ہے. یعنی ہم نے اگر اپنی زندگی کا کوئی ٹائم صحیح استعمال کیا ہے تو وہ یہ ہے. اور اللہ ہم سب کو توفیق دے. اور واقعی ناہید یہ آپ کی وجہ سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اہمیت دی ہے کہ فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا، کہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ بیت المعمور کا، جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر ایک جگہ ہے جو اوپر ہے آسمان میں، جو بالکل ڈائریکٹ خانہ کعبہ کے اوپر ہے. اور وہ یعنی اس میں اتنے
फरिश्ते कितने हज़ारों और कितने फरिश्ते तवाफ़ करते हैं उसका, और क़याम यानी पहले दिन से लेके यानी जिस टाइम से वो तवाफ़ कर रहे हैं, जिस फरिश्ते ने एक दफ़ा तवाफ़ किया उसका, तो उसका उसकी बारी जो है वो क़यामत के दिन तक नहीं आएगी दोबारा। यानी इतने ज़्यादा फरिश्ते हैं और जो हर वक्त अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, और अल्लाह ताला ने हमें फ़जीलत दी है उन फरिश्तों पे कि उन्होंने हमें हमें सजदा करवाया। तो अल्लाह ताला का ये बहुत करम है कि हमें इतना अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने कहा है, और हमें अल्लाह की किताब को पढ़ना चाहिए, यानी हमें भी उसमें अपने दिल और जान से कोशिश करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर। अभी ये है कि सबसे पहले मैं एक रिव्यू दूंगी आप सबको। सबसे पहले वो लोग जो बहुत पंचुअल थे, उनमें मैं सबसे पहले जो तारीफ करूंगी वो आंटी की करूंगी, क्योंकि हम सब अभी यंग हैं और हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो किसी और लेवल की होती है। वो हमेशा जैसे ही मैं क्लास 10 o'clock शुरू होती थी तो माशाल्लाह वो मौजूद होती थी साइन इन करने के लिए, और बहुत डिवोटेड होकर उन्होंने क्लास ली। तो बहुत ज़्यादा आंटी को यानी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी। इसके अलावा जो पंचुअल होते थे अक्सर, उसमें अफरोज़ थी जो टाइम पर मौजूद होती थी, आयशा थी, और इसके अलावा शाकिरा थी, रुबीना भी आती थी, मरवा थी, और बाकी सब फिर माशाल्लाह एक के बाद एक सब आते रहते थे। महापारा और साजदा, आमना माशाल्लाह बड़े अच्छे से उन्होंने क्लास ली। और उसके अलावा जो लोग ट्रांसलेशन किया करते थे उन सबको भी मैं अप्रिशिएट करूँगी, जिसमें अफरोज़ हैं, आयशा हैं, महापारा हैं, साजदा हैं, आमना हैं, और बाकी महावरा ने भी एक दिन किया था, मरवा ने एक दिन उन्होंने भी किया। शाकिरा जो रोज़ जो है इस चीज़ के लिए शौकीन होती थी कि वो जो एक हमारे इमेजेस हैं उनको जो है वो उसकी बारे में हमें बताएं। इसके अलावा तमाम लोगों का जज़ाकल्लाह कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े, और अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम उसके कुरान को सीखें और सिखाएं, क्योंकि देखें दुनिया में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखता है और सिखाता है। तो अल्लाह ताला ने हम सबको चुना, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा फ़ायज़ा ने जितनी भी क्लासेस ली माशाल्लाह वो भी टाइम पर हुआ करती थी, आया करती थी। तमाम अफराद जिनका मैं नाम ले पा रही हूँ और जिनका नहीं ले पा रही, तमाम के माशाल्लाह सब बहुत अच्छे से रेगुलर चले हैं साथ, और एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए चले। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती थी कि कुछ जिस तरह क्लास में रूल होते थे तो सब उसको फॉलो करते थे माशाल्लाह, कि अगर एक पढ़ रहा है तो दूसरे को अगर पढ़ने का मौका देना है तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी इख्तिलाफ नहीं होता था, और हम क्योंकि कुरान पढ़ रहे थे तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है इस पर बेहतर तरीके से अमल करने वाला बनाए। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबात में और आखिरी लम्हात में कही कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक हदीस, जो इसे मजबूती से थामे रखेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो मैं आप सबसे यही चाहूँगी कि देखें कुरान सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि रमज़ान में नाजिल हुआ और हम रमज़ान में खोलें और दौरे कुरान कर लें। हमारे पास बाकी के 11 महीने बाकी हैं, और हम सबको उर्दू आती है, अरबी आती है, हम अरबी मतन तो पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते। लाजिम कर लें अपने ऊपर के उसे पढ़ें, और कुरान अल्लाह ताला हमारे अमल में भी लेकर आए, और अल्लाह ताला हम सब की तरफ से इसको कबूल कर ले। इसके कहने में, सुनने में, बात करने में, ट्रांसलेशन करने में, बयान करने में जो भी गलती होगी अल्लाह ताला उसे माफ़ करे। इसका मकसद सिर्फ अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना और अल्लाह की रज़ा हासिल करना, उसके हुसूल में जन्नत है, और इसके सिवा हम में से किसी का भी कोई मकसद नहीं, और अल्लाह ताला इसको हमारी तरफ से कबूल कर ले। आप में से कोई भी कोई बात करना चाहता है तो 2 मिनट की तो वो कर ले, फिर हम दुआ करा लेते हैं, क्योंकि अब ये मीटिंग एंड हो मेरा ख्याल है, उससे पहले हम कर लें। तो आप में से किसी को कोई बात तो नहीं करनी, मैं दुआ शुरू करा दूँ। आमना नाहिद मैं जी एक बात मेंशन करूंगी जी कि जब मुझे साजिद ने ये बात बताई थी कि नाहिद जो है क्या कहते हैं वो दौरा कुरान करा रही हैं, तो नाहिद यकीन करो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे मुझे ये यकीन नहीं आता कि मेरी भी कोई इतनी लाइक दोस्त है। मतलब साजिद हल्के नहीं लेना, सब लाइक दोस्त है मेरी, लेकिन मुझे एवरी डे जब मैं क्लास खत्म करती थी मुझे इतना ज्यादा प्राउड फील होता था, मुझे इतना ज्यादा मतलब मुझे इतनी हैरत होती थी कि नाहिद आपके अंदर कितना खजाना है। मतलब अगर आप कोई बात स्टार्ट करती हो तो वो इतनी दूर तक जाती है कि
اسٹل مجھے جو ہے نا یہ ہوتا تھا کہ یار مطلب یہ کیا بندی ہے، اس کے اندر اتنا خزانہ ہے، میں تو بالکل بھی مطلب بالکل زیرو ہوں میں اس چیز کے اندر. لیکن بہت زیادہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی کہ آپ کا مطالعہ، آپ کا بتانے کا طریقہ، اور جس طریقے سے قرآن کی تفسیر آپ نے ختم کروائی ہے، مکمل کرائی ہے. تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو دوبارہ کنٹینیو کیجیے گا، اور کچھ اگر ایسا ہوا تو مجھے اس میں ضرور شامل کیجیے گا. اور یہ this is from me as a token of love. Thank you so much. انشاءاللہ ہم لوگ کلاس لیتے ہیں ایک ویکلی، جس میں ساجدہ اور ماپارا بھی ہے. ماپارا نے ایک چھوٹا سا بریک لیا تھا رمضان میں، تو انشاءاللہ ہمارا 8 پارا کمپلیٹ ہوا ہے رمضان کے بعد. پھر ہم شروع کریں گے جس میں ماپارا، ساجدہ، بنش بھی ہیں جو بھی کلاس میں موجود ہیں، ہوا بھی ہے ان کے اندر. تو وہ ہم نے 2018 میں شروع کی تھی. ہم کچھ آیتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ہم بہت ڈیٹیل میں کرتے ہیں، وہ بھی 2 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. تو 2018 میں شروع کی تھی اور ابھی ہم 8 پارے پہ پہنچے ہیں. تو قرآن تو جہاں سے بھی آپ شروع کریں تو وہاں سے سراسر ہدایت ہے. تو آپ میں سے جو بھی جوائن کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اس کلاس کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ویک میں ایک ہی ہوتی ہے اور 2 آور کی ہی ہوتی ہے. 2 آورس کی ہوتی ہے تو وہ ایزی ہو جاتا ہے آپ کے لیے کرنا. اچھا، اس کے علاوہ تزئین ماشاءاللہ شروع کی، انہوں نے تمام کلاسز لی ہیں. ابھی میں نے ان کو دیکھا، ان کے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بیچ میں وہ رک گئی تھی. تزئین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی کہیے. جی السلام علیکم باجی. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں، دعا میں نا میرے ہسبینڈ کے لیے بھی ضرور دعا کروائی بالکل کہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. میں انشاءاللہ دعا کے لاسٹ میں جو ہے نا اجتماعی دعا ہو رہی ہے، تو لاسٹ میں انشاءاللہ آپ سب کو کہوں گی کہ سب اپنی دعائیں، کیونکہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود رب سے مانگنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں کہنا چاہتے، تو ضرور پھر آپ سب اپنی دعا مانگ سکتے ہیں. تو دعا کی طرف آتے ہیں تاکہ ہم اس میٹنگ میں ہی اپنی دعا کمپلیٹ کر لیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فاغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الغفور يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحيما وأكلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وأملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء نصيبا وجنة فردوس ونعيما مقيما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اے رحمان اے رحیم اے میرے پیارے پروردگار ہم بہت گنہگار ہیں خطا کار ہیں ہم خطاؤں کے پتلے ہیں میرے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے اے رب کعبہ اے میرے پیارے رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اے رب ہمارے شر سے دوسروں کو اور دوسروں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ اس قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے جانے انجانے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما اے رحمان و رحیم اے پیارے پروردگار ہمارے رشتہ دار ہمارے جاننے والے ہمارے پڑوسی جو بھی تجھ تک پہنچ چکے ان کے درجات بلند کر اے اللہ وہ ہم سے پہلے اور ہم ان کے بعد آنے والے ہیں اے اللہ ہماری قبروں میں رونق کر دینا اے رب کعبہ ہم بہت گنہگار ہیں ہم بہت خطا کار ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دے اے رحمان جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا کر جنہیں اولاد عطا کی انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے پروردگارہ اے رحمان اے رحیم ہمارے ماں باپ نے جیسے بچپن پہ ہمیں رحم کیا ہم پر تو ان پہ رحم کر انہیں صحت دے انہیں تندرستی دے ان میں محبتیں قائم رکھ اے رب کعبہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما اور سب کو بے حساب دے اور برکت والا دے رزق حلال دے اے رحمان جو بیمار ہیں انہیں شفا دے اے اللہ اس بیماری اور اس وبا کو اس دنیا سے ختم کر دے اے پیارے پروردگار تمام ملکوں کی حفاظت کر اس ملک جہاں ہم رہتے ہیں جس نے ہمیں رزق حلال دیا پروردگار اس ملک کی حفاظت کر ہمارے ملک پاکستان اور انڈیا کی حفاظت کر اے اللہ پاکستان کی حفاظت کر اے اللہ انڈیا میں جو بھی حالات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کر ان کو صحت دے اے پروردگار یہ ہم میں سے کسی کے اختیار میں نہیں تھا یہ تیری قدرت ہے کہ تو نے ہمیں ایک ساتھ بٹھایا اپنا قرآن سکھایا ورنہ ہم اس لائق نہ تھے اے پروردگارہ اے رحمان تو سن رہا ہے ہم خطا کار ہیں لیکن تجھ سے مانگ رہے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول کر لے
اے پروردگارا، اے رحمان، اے رحیم، اسلام کا بول بالا کر دے، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رحمان و رحیم، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جو بھی تیری رضا ہے ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے۔ اے رحمان و رحیم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے وہ تمام خیر ہم پہ اتار دے۔ جس شر سے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ اس شر سے ہمیں پناہ عطا کر دے۔ اے اللہ، اس قرآن کو سیکھنے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اے رحمان و رحیم، اے میرے پیارے پروردگار، ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کر دے، ہمارے والدین کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے میرے پیارے پروردگار، ہماری مغفرت فرما، ہمارے وہ لوگ جو تجھ تک پہنچ چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما، ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے رحمان و رحیم، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، مجھے حفظ کرنے والا بنا دے، اس کو میرے لیے آسان بنا دے۔ اے پروردگار، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق میری زندگی کو کر دے۔ اے میرے پیارے پروردگار، اے رحمان، اے رحیم، اسے دین اور دنیا اور آخرت میں خیر کے ساتھ مجھے نصیب فرما۔ اے رحمان و رحیم، ہمیں بہتر طریقے سے نماز پڑھنے والا اور قائم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی حفاظت کر، ہمارے بہن بھائی وہ نسبی ہو یا ہمارے سسرالی، اللہ تعالیٰ سب بچوں کی، اللہ تعالیٰ جو بھانجی بھانجے ہیں سب کی حفاظت کر، ہمارے ماں باپ کی حفاظت کر۔ پروردگار، قبر کو روشن سے کشادہ اور جنت کے باغوں میں بنا دیجیے گا۔ اے اللہ، قرآن کو اس دنیا میں اور قبر میں حشر میں میرا ساتھی بنا دیجیے گا۔ اے پروردگار، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو عطا کرنے والا ہے، تو عطا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح رکھیے گا، ان کی نسلوں سے کوئی بھی منکر اور کافر نہ ہو، تمام لوگ مسلمان ہوں، ہماری آنے والی نسلوں میں دین کی خدمت کرنے والے پیدا کرنا، جو متقیوں کے امام ہو۔ اے اللہ، ہمیں بھلائی کرنے والا بنا دے، اس رمضان سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، ہماری تمام مشکلوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال دے، بے شمار دے اور برکت والا دے۔ اے رحمان، اے رحیم، اے میرے پیارے پروردگار، ہمیں دوسروں کے لیے اور دوسروں کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے، ہمیں دوسروں کے شر سے اور ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ فرما، ہم سے ہر وہ کام لے لے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا۔ اے پروردگار، اے رحمان، اے رحیم، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو عطا کرنے والا ہے، تو اپنے شایان شان عطا کر دے۔ اے رحمان الرحیم، اے رب کعبہ، اے میرے پیارے رب، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، ہمیں قرآن کی محبت عطا فرما، ہمیں اس کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہر شر سے محفوظ رکھ، ہر شر سے محفوظ رکھ، انہیں دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں عطا کر دے، تمام بھلائیاں عطا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے شوہروں سے، ہمارے بچوں سے ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے شوہروں کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے پروردگار، اے میرے پیارے رحمان الرحیم رب، تو جانتا ہے ہماری کیا حاجتیں ہیں۔ اے اللہ، تو عالم الصدور ہے، تو عالم الغیب ہے۔ تو پروردگار، ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر لے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر لے، ہماری اس چھوٹی سی کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر لے۔ اے رحمان الرحیم، آگے شب قدر آ رہی ہے، ہمیں بہتر طریقے سے عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو، کلمہ شہادت پر ہو۔ اے اللہ، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں ان کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے رحمان الرحیم، اپنے شایان نشان ہمیں تمام نعمتیں اور برکتیں نازل کر دے ہم پر۔ آپ میں سے جو بھی اپنی دعائیں مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لے، پھر ہم درود شریف کر لیں گے، آپ بھی مانگ لیجیے اور میں بھی۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی اب یہ میٹنگ جو ہے صرف 4 منٹ کی رہ گئی ہے. اس میں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آگے چلتا ہے تو شیطان ان کے درمیان ہوتا ہے، خاص کر جب وہ دین کا کام کر رہے ہوں. تو جانے انجانے میں کسی بھی وجہ سے اگر مجھ سے کسی کا بھی حق جو ہے سلب ہوا یا کوئی کمی ہوئی تو میں ان سے معافی چاہتی ہوں. میری پوری کوشش ہوئی کہ میں عدل کے ساتھ آپ سب کے ساتھ چلوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر رائی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جیسے ایک حکمراں کے انڈر اس کی عوام آتی ہے، ایک ماں باپ کے انڈر ان کی اولاد آتی ہے، ایک استاد کے اندر ان کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم سب انسان ہیں، کوئی بھی جو ہے ایسا نہیں ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو، بشری تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے معذرت. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، تمام جو مجھے اسکرین پہ دکھ رہے ہیں، ان سب سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتی ہوں. اور مطلب اپنے دلوں کو جو ہے وہی جو ابھی مہاپارا نے بات کی حضرت ابراہیم کی، قلب سلیم ہونا چاہیے، دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں ایسا بنا دے. اور میں یہی کہوں گی اس پوری اس کے اینڈ میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور خاص کر اللہ تعالیٰ خالد بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی زندگی عطا کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے گھروں میں اللہ شفا لے کر آئے. اس وبا کی وجہ سے جو لوگ صحت کے ساتھ یا اپنے کاروباروں کے ساتھ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے خیر کا معاملہ کرے. آمین آمین. آپ میں سے جو بھی ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں جن سے ہماری بات ہوئی تھی کہ ہم نے ایک آپس میں بات کرنی ہے انشاءاللہ، تو کیونکہ آمنہ نے 1 بجے بیٹی کو پک کرنے جانا ہوتا ہے، تو اگر آپ سب کہیں تو بھی نماز میں ٹائم ہے تو ہم تھوڑی دیر میں 5 منٹ بعد اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ سب ایگری کریں تو پلیز تھمز اپ کر دیجئے، تو پھر میں اس کے اکارڈنگلی ڈیسیجن لے لوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں ابھی پھر گروپ پہ ڈالتی ہوں تو انشاءاللہ پھر ہم بات کرتے ہیں. سب کو میری طرف سے السلام علیکم. سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سب کی تھینک یو کے ساتھ، جزاک اللہ کے ساتھ میں جزاک اللہ کہوں گی اپنی بیٹی اور بیٹے اور ہسبینڈ کو، کیونکہ آئی ٹی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وہی کرتی تھی. جیسے آج انہوں نے مجھے بتایا مما یہ آپشن ہے، آپ یہ کلک کر دیں تو سارے لوگ خود ہی انٹر ہوتے جائیں گے کلاس میں نا، آپ کو سب کو ایڈ نہیں کرنا پڑے گا. اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے آپ سب کی ایک وہ آئی تھی کہ ریکارڈڈ آپ کو کلاس چاہیے، تو بیٹی نے ہی مجھے ہیلپ کی کہ کیسے اسے ہم نے یوٹیوب پہ ڈالنا ہے. یا جو ہسبینڈ ہے، گھر کے جو افراد ہیں ان سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، تو ان سب کی سپورٹ سے میں یہ کر پائی ہوں. اور میں صرف آپ سب سے ایک چیز چاہوں گی کہ اپنی دعاؤں میں نام کے ساتھ یاد رکھیں، اور صرف ایک چیز کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس کے حصول میں ہمارا جو اصل وہ ہے وہ جنت ہو. آمین. کچھ کہہ رہی ہیں آمنہ؟ نہیں وہ بائی مسٹیک ہینڈز اپ. اچھا صحیح. تو بس یہی کہ آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی. شب قدر آ رہی ہے تو انشاءاللہ ہم خوب عبادتیں کریں گے آخری عشرے میں اور ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے. میری دل سے آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں ہر نعمت عطا کرے جو آپ چاہیں، جو جائز خواہشیں ہیں. اور میں آپ سب سے امید رکھتی ہوں کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے اپنے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ اور میری فیملی کو یاد رکھیں گے. سب کو جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.